إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے آسمان سے اتری ہوئی شریعت کا ہر لفظ اپنی امت تک پہنچا دیا مجھ سے قبل قائد اہل حدیث یوتھ فورس شیخ سلمان حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی جوشیلا اور بڑا ہی علمی خطاب فرما رہے تھے اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما اور جو الفاظ انہوں نے میرے بارے میں کہے ہیں اللہ مجھے اس قابل بنا
حقیقت یہی ہے جو قائد اہل حدیث بیان کر رہے تھے کہ دھرتی پر اگر کوئی حق مسلک ہے تو وہ صرف مسلک اہل حدیث۔ اگر کسی کو اہل حدیث ہونے کے بعد اپنے اس مسلک میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی شبہ، تو میں علماء کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہا ہوں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہر بات جو میں کہوں اس کی دلیل یا تو اللہ کے کتاب سے دوں یا پیغمبر کی حدیث سے دوں۔ پنجابی خطیب میں نہیں ہوں، مجھے اشعار پڑھنا نہیں آتے، اور آپ کو اشعار پر سبحان اللہ کہنا آتا ہے، اس لیے پورے پاکستان میں ہی نہیں، دیار غیر میں بھی میں جو بات کہتا ہوں وہ بات یہ ہے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ ایمان کیسا ایمان؟ شرک کی گندگیوں سے پاک ایمان۔ ابھی آپ نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر صدیق کی صداقت اور عمر کی عدالت اور علی کی شجاعت اور عثمان کی سخاوت پر وعدے کیے۔ انہی وعدوں کو یاد رکھنا، یہ وعدہ انسان کر تو لیتا ہے، نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان ابو بکر لے کر آیا رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان لے کر آؤ جیسے عمر بن خطاب ایمان لے کر آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ان کا ایمان کیسا تھا، ابو بکر کا ایمان کیسا تھا، عثمان اور علی کا ایمان رضی اللہ تعالی عنہم کیسا تھا۔ ایک بات علن اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، بباغِ دوہل کہتا ہوں، نہ ابو بکر قبر کا پجاری تھا، نہ آج کا اہل حدیث قبر کا پجاری۔ ایمان خالی دعوے سے نہیں کہ میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ابو بکر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان لے کر آ اور کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے، ابو بکر کی زندگی اٹھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی نہیں، ابو بکر تو وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی قبر کو سجدہ، کبھی کسی بابے کی عبادت، کبھی کسی لات پر چڑھاوا، کبھی کسی منات پر کوئی چادر، کبھی عزا کے در پر کوئی امیدیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کل جنت کے اندر ابو بکر کے پڑوس میں میرا محل بنے تو قرآن اعلان کرتا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کی پہلی جماعت۔ وہ لوگ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے پہلے شاگرد۔ وہ لوگ کون تھے؟ آسمان سے قرآن اترتا تھا، ابو بکر اور عمر اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن کی زندہ تصویر بن جایا کرتے تھے۔ ایمان لے کر آ، اپنے ایمان کو چیک کر۔ تیرا ایمان کبھی قبروں پر جھکنے کا پیغام دیتا ہے، تیرا ایمان کبھی قبر پر چڑھاوے کا پیغام دیتا ہے، تیرا ایمان کبھی قبر پر ذبح کرنے کا پیغام دیتا ہے، تیرا ایمان کبھی قبر کو سجدہ کرنے کا پیغام دیتا ہے، تیرا ایمان کبھی قبر پر رکوع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے میرا ایمان اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت اس کی پڑ جائے، کوئی قیمت اللہ کے ہاں مل جائے، کوئی ذخیرہ آخرت بن جائے، قرآن کہتا ہے ایمان تو لے کر آ۔ ایمان جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی، وہ پہلے اہل حدیث تھے، جیسا میرا فاضل نوجوان کہہ رہا تھا۔ وہ پہلے اہل قرآن تھے، وہ پہلے اہل السنہ تھے، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک کائنات کے اندر ایک ہے، اور وہ وہابیوں کا مشکل کشا، وہابیوں کا حاجت روا، وہابیوں کا مختار کل، وہابیوں کا عالم الغیب، وہابیوں کو رزق دینے والا نہیں، ساری کائنات کو رزق دینے والا نہیں، انسانوں کو ہی نہیں، جنات کو نہیں، کائنات کے اندر ذرے ذرے کی حفاظت کرنے والا، کائنات کے اندر آسمان کی حفاظت کرنے والا، چاند اور سورج کی حفاظت کرنے والا، صحراؤں میں، دریاؤں میں، اندھیروں میں، اجالوں کے اندر اللہ ان سب کو رزق دینے والا، ان کو نیند دینے والا، ان کی صحت کی خیال رکھنے والا، کائنات کا ایک ہی مالک، جس کا اعلان یہ ہے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، یہ اپنا ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ غیروں کی عبادت ہے، اس ایمان کے ساتھ غیروں کے چڑھاوے ہیں، اس ایمان کے ساتھ غیروں کی چادریں ہیں، اس ایمان کے ساتھ غیروں کے کڑے ہیں، اس ایمان کے ساتھ غیروں کے چھلے ہیں، اس ایمان کے ساتھ غیروں کے بکرے ہیں، اس ایمان کے ساتھ درباروں کی عبادت ہے، اس ایمان کے ساتھ قبر کی عبادت ہے، اس ایمان کے ساتھ قبر کی پوجا پاٹ ہے، اس ایمان کے ساتھ زندہ کی عبادت ہے، اس ایمان کے ساتھ مردے کی عبادت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان لے کر آؤ۔ کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جیسے صحابہ لے کر آئے، جیسے صحابہ نے توحید کو قبول کیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے دھرتی پر صرف ایک جماعت ہے جس کا وہی عقیدہ ہے جو میرے صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کا وہی عقیدہ ہے جو آسمان سے اترا تھا، ان کا وہی عقیدہ ہے جو محمد نے بیان کیا تھا۔ مجھے کہنے دیجئے وہ جماعت کون سی ہے؟ اس کا نام صرف ایک ہے اور انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ سارے اعمالوں کا دار و مدار اللہ کی توحید ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جاؤ دیکھو تمہیں مدینے کے اندر کوئی قبر نظر آئے جس کی عبادت ہوتی ہو، جاؤ دیکھو مکہ کے اندر تمہیں کوئی قبر نظر آئے جس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہو۔ اسلام سے قبل لات اور منات، عزا اور حبل، بیت اللہ 360 بتوں سے بھرا ہوا، چوک اور چوراہوں کے اندر اللہ کے مقابلے میں
معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی تھی، ہمارا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا، اور مکہ کے باسیوں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کو تم مان لو، ماننا تمہارا کام ہے، جنت کا وارث بنانا تمہارے رب کا کام ہے۔ اس دعوت کو عام کیجیے۔ ماں مر گئی اور ملے گی نہیں، دنیا کی مرتی آئی، کسی کو ملی ہے؟ معذرت کے ساتھ، الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ السلام۔ کہ ماں مر گئی، لبوں نہیں ملتی، تلاش کرو نہیں ملتی، کسی کو ملی ہے؟ آئے آئے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ قوم امت محمدیہ کی اکثریت آج اپنے عزتوں کا سودا ان آستانوں پر کر رہی ہے، ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر مردے کی عبادت کی جا رہی ہے، خالق کائنات کو خالق ماننے کی بجائے پیران دتا کہہ کر اپنے بزرگ کو خالق مانا جا رہا ہے، اور تو ماں لبدہ پھردہ ہے کہ میری ماں مر گئی، افسوس کا مقام۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا وہ چٹے آ رہی ہیں، فلانا شعر، فلانا طرز، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، اہل حدیثوں کا سٹیج ہے، کوئی اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا۔ فادر سلمان کہہ رہا تھا روز محشر تک، پھر جنت اور جہنم تک بتلاؤ، رب پوچھے گا ایک ایک بندے کو سامنا کھڑا کر کے، رب یہ پوچھ لے قبر پرستی عام تھی، شرک اپنی پوری گندگیوں کے ساتھ سیلاب کی طرح چل رہا تھا، بدعات کی آندیاں طوفان بن چکی تھی، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فانس کے شاہینوں، اگر رب پوچھ لے تو نے کیا کردار کیا ہے، تو میں یہ کہوں کرامن کاتبین یہ کہے، فرشتے یہ کہے، نامہ اعمال یہ کہے، میں ماں لبدہ پھرسا دی کدھر مر گئی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماں مل بھی جائے مرنے کے بعد زندہ کر لو گے؟ مرنے کیوں دیا تھا؟ مرنے ہی نہ دیتے، اتنی محبت تھی، ہائے ہائے، مرنے ہی نہ دیتے، قبر سے نکال دیتے، دفن ہی نہ کرتے۔ اور یہ منہج سلف ہے۔ مجھے بتلاؤ، ابو بکر کو اپنی ماں سے محبت نہیں تھی؟ عمر کو اپنی ماں سے محبت نہیں تھی؟ عثمان کو، علی کو اپنی ماں سے محبت؟ مجھے اور آپ کو اپنی ماں سے محبت زیادہ ہے، انہیں کم تھی؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس، لوگ سنتوں کو بدعات میں تبدیل کر رہے ہیں۔ 12 وفات کو خوشی کا دن دے دیا گیا ہے۔ گھوڑے اور گدھے اور جلوسوں کی عوام یا حکام سب تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس موضوع پر کیا تیاری کی ہے؟ کتنوں کو پکڑ پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹا کر سمجھایا ہے یہ راستہ میرے محمد کا راستہ نہیں ہے۔ سمجھایا سال کے بعد منڈا پنڈ میں میلہ لگا لینا یا اور کسی شہر کے اندر، میں تمہاری نیتوں پر شک نہیں کرتا، لیکن انداز دیکھ کر راستوں کا پتہ چل جایا کرتا ہے ہم کس راستے کے راہی بن چکے، کس راستے کے راہی۔ ہو جاؤ خیبر سے لے کر دیوبند تک، دیوبند سے لے کر پوری دنیا تک، میرے سیدوں کے 12 امام سے لے کر 4 امام سنیوں تک، عشرہ مبشرہ سے لے کر 1,24,000 کم و بیش صحابہ تک۔ آگے چلوں، میرے محمد کی 23 سالہ نبوت کی زندگی، آئے خائے کوئی ایک واقعہ سناؤ۔ یہ بھکاری بھیک مانگتا پھرتا ہے اور ان اہل حدیثوں کی اصلاح کرتا پھرتا ہے، شرک کے خلاف بات کرتا پھرتا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر بدعات کی کلا کما کرتا پھرتا ہے۔ سوال یہ کرتا ہوں 23 سالہ محمد کی زندگی میں پیغمبر نے درس دیے؟ بولو درس دیے نہیں؟ کیوں درس دیے؟ یہی بیماری ہے۔ وہ ایک خطیب کہہ رہا تھا جہنم کی پیپ بڑی خطرناک ہے، سامنے سے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قوم کو کس راستے پر ڈال دیا؟ دروس ہوئے فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کر عشاء تک درس ہوتے رہا۔ سارا دن درس کے اندر گزر گیا۔ 23 سالہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ تو سناؤ کہ پیغمبر نے ہنسایا ہو، مسجد میں کہہ کے لگے، مسجد کے اندر کہہ کے لگے، مسجد کے اندر انداز۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کوئی زبان سے ایسے کرتا ہے، کوئی اشاروں سے غلط اشارے کرتا۔ گنگا ہی الٹی چل پڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ لے کر آئے، فقط اقتداؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابی کہتا ہے میں نے پیغمبر کو دیکھا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی، گلے کی رگیں پھول گئی۔ خطبہ دینے کا کبھی صحابہ اور پیغمبر کا انداز تو یہ ہوا کرتا تھا، آج مسجد سے کہکوں کی آوازیں ختم نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لے کر آ۔ ایمان کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان لائے؟ کیسا؟ جو شرک سے پاک ہو، درباروں سے پاک ہو، قبروں سے پاک ہو، دلدل سے پاک ہو، بواسیر کے چھلوں سے پاک ہو، گاڑی کے آگے الٹی جوتی لگانے سے پاک ہو، اور دلدل کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے کڑے سے پاک۔ ابو بکر نے اپنے اونٹ کے گلے میں گھوڑے کے نیچے لگا ہوا لوہا ڈالا تھا؟ او مسلمانوں،
او مسلمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت لے گئی پہلی جماعت انصاریوں کی، مہاجرین کی، وہ ایمان لے کر آئے. کیسا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان. اور ہمارا ایمان گاڑی کے آگے جوتی وہ بھی ٹوٹی ہوئی دیکھیے سڑک پر کہ نہیں دیکھی؟ بولیے دیکھیے. وہ بھی ٹوٹی ہوئی. یہ جوتی کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اس سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ دل دل کے پاؤں کے نیچے لگا ہوا لوہے کا کڑا یہ کس لیے لگایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس سے گاڑی کو نظر نہیں لگتی. یہ مکان کی تیسری چھت پر ممٹی کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نظر بد نہیں لگتی. نظر بد نہیں لگتی. اب ایمانداری سے بتائیے ہنڈیا کو بنانے والا کون؟ کمار. رنگ کرنے والا کون؟ رنگ ساز. وہ بیچاری اتنی مجبور تھی اٹھا کر سڑک پر پھینک دو، اٹھا کر چھت پر رکھ دو، آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، جانور پیچھے کریں، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی؟ آپ کی کوٹھی بچا سکتی ہے؟ یہ قوم کو کون بتلائے گا؟ اور شاہینوں اور قائدین جماعت، آپ سے یہ سینئر نائب امیر اول مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اس قوم کو بتلاؤ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو، بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دینا. کوئی ایک پیغمبر بتلاؤ جس نے توحید سے پہلے صدقہ کروایا ہو، نماز کا پیغام دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. لوگ در در پر جھک رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں؟ چپ کرو بیٹا. میں نے ادھر کہا تھا ایک بندہ تھا ان کے پاس بیٹھے، آگے ہو کے بیٹھو ذرا، ان کو بولنے نہیں دینا. دربار کے اوپر غلہ پڑا، اتنا بڑا غلہ. میں مندرا ٹول پلادے سے گزرا، وہاں ایک قبر آستانہ ہے، اور میرا یہ موضوع ہے. میں نے گاڑی کو آہستہ کروایا. وہاں لکھا ہوا تھا چندہ اپنے ہاتھ سے ڈبے میں ڈالو. یہ بھائی سو رہا ہے، اس کو اٹھا دو. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولو. فلک شیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیر ہے نا جی، اللہ اسے شیر بنا. فلک کا تو یہ ہے ہی ہے، زمینوں کا بھی بنا دے. فلک شیر صاحب ایک سوال کر لوں اجازت ہو تو؟ آپ جب ایسے کر رہے تھے میری نگاہ پڑ گئی ہے، تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کوئی نہیں بتائے گا. اہل حدیثوں میں مفتی بڑے ہوتے ہیں سلمان صاحب، کوئی نہیں بتائے گا. سلمان صاحب بیٹھے، چلے گئے. فلک شیر صاحب جب آپ کی آنکھیں بند تھی میں نے کوئی بات کی تھی، ذرا بتائیے کیا کی تھی؟ نہیں پتہ. منڈا پنڈ کے باسی ہو. فلک شیر زندہ ہے کہ مردہ؟ اونچا بولو. دعا بھی کرو. اللہ ہنسنے کی بات نہیں، مسجد میں نہیں ہنستے ہوتے. اللہ فلک شیر کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. چٹکی مار کے دیکھ لو، کبھی کہو کہ شاید فوت ہی نہ ہو گیا. زندہ ہے،
زندہ سو جائے تو پتہ لگتا. مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. جادو جو سڑ چڑھ کر بولے زندہ سو جائے اور سپیکر بھی آلہ، سید کا اپنا سپیکر بھی آلہ. الحمدللہ. ابھی اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی درس دے رہے تھے. یہ بہاڑی کے اندر خطیب تھے، مجھے بلایا. میں نے جب اہل شرک کے خلاف آواز بلند کی، سپیکر کے اندر آگ ہی لگ گئی. بھاگے کہ نیا سپیکر لگا دیا. 10 منٹ کے بعد اس نے بھی جواب دے دیا. میں نے کہا قبر پرست سپیکر کو پرے کر، مباحث کی دھاڑ برداشت کر سکتا. فلک شیر میں نے پوچھا آپ سو گئے تھے اور میں کچھ کہہ رہا تھا کہ سڑک پر بڑا غلہ اور اس پہ لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے غلے میں پیسے ڈالو. کبھی غور کیے کیوں کہ مجاور کو دو گے غلے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بابا اندر سے جانتے ہیں کہ مجاور غلے میں ڈال. تجھے عقیدہ توحید پڑھاتا ہوں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور بات یاد آئی، مجاور بھی بڑا عقل مند ہے. وہ بابے سے نہیں مانگتا، وہ سڑک پر کھڑے ہو کر ہر زندہ سے مانگتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو مر جائے وہ دے سکتا، وہ زندہ سے سوال کرتا ہے. پھر میں پوچھتا ہوں جو سو جائے اسے پتہ لگتا تیرا سویا ہی نہیں، تو نے نہلایا، کفنایا، کندھے پر اٹھایا، کمر میں چادر ڈال کر قبر کے اندر لٹکایا، اندر بند کیا. اب تو کہتا ہے یہ دیتا ہے وہ دیتا نہیں، یہ سنتا ہے وہ سنتا نہیں. ہمارا زندہ نہیں سنتا. فلک شیر زندہ تو تیرا سنتا ہے. زندہ سو جائے تو سن سکتا، اور جس کی روح ہی نکل جائے وہ سن سکتا. آئے میں تجھے بتلاؤں، عائشہ کا حجرہ کھولا پیغمبر کے پاس. آہستہ آہستہ باتیں کر رہی ہے، پیغمبر جواب دے رہے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا عائشہ کو پتہ نہ لگا کمرہ عائشہ کا. سوچئے گا ذرا، اور ماں کو لبنے والوں سوچئے گا ذرا. عائشہ کا حجرہ، نبی کا جواب. اور عائشہ تیرے ولیوں سے زیادہ ولیہ ہے کہ نہیں؟ کائنات کے سارے ولی، سارے شہداء صالحین عائشہ کی جوتی پر قربان. امی عائشہ طاہرہ صدیقہ، ابو بکر کی بیٹی، محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی میں نے دیکھا خولا روتی جا رہی، ابھی دروازے سے باہر نہ ہوئی، اور مجھے نہیں پتہ لگا کیا پوچھا کیا پوچھا. اور تیرے بابے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قبر کے اوپر مریدنی آئی ہے کہ مرید آیا؟ تو مسلمان ہے؟ ان کو توحید کون سنائے گا؟ اب وعدہ میں نے بھی لینا ہے، سلمان حافظ اللہ نے بھی لے لیا، اور بھی خطبہ لے لیں گے. وعدہ میں نے بھی لینا ہے. توحید کا پیغام کون سنائے گا؟ اونچی آواز میں انشاءاللہ. آسمان کے مالک جبریل امین، پیغمبر کا سینہ وہی اتر رہی ہے. وہی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ کہتی ہے میں حیران ہوں، میرا کمرہ، خاوند میرا، مجھے پتہ نہ لگا. خولا کی بات زندہ عائشہ کو پتہ نہیں لگی. حیران ہوں
عرش معلی پر رب نے اس کی بات کو سن کر جواب دے کر جبریل کو قرآن دے کر بھیج دیا۔ نعرے سے یاد آیا بھی ادھر سے نعرہ رسالت لگ رہا تھا، عجیب اہل حدیث ہے، اور وہ نعت خواہ پڑھ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ سر کٹا کر نبی کا مقام اوپر کیا کربلا۔ لا حول ولا قوة، کس دنیا میں رہتے، کون سے اہل حدیث؟ میں خاندانی اہل حدیث نہیں، عقیدے کا فہم ہی نہیں ہے۔ حسین کا سر تو کہاں کٹا اور نبی کی صداقت تو شروع سے آ رہی، کہاں کی بات کہاں جا کر لگا دیتے۔ او اہل اسلام، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب تو راضی ہو گیا ان سے، کن سے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد کی چہرے کی زیارت کر لی صلی اللہ۔ کمال کی وہ آنکھیں تھی، میری ساری دنیا سادات خاندان ابو بکر اور اس کے خاندان پر قربان، جس نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے وہ؟ قرآن سے پوچھئے۔ اگر کوئی اس ایمان کا مظاہرہ کرے گا پھر کہاں ہوگا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ابو بکر ہمیشہ جنت میں، عمر ہمیشہ جنت میں، عثمان ہمیشہ جنت میں، علی ہمیشہ جنت میں، طلحہ ہمیشہ جنت میں، سعد سعید ہمیشہ جنت میں، آخری صحابی سے لے کر پہلے صحابی ابو بکر تب قرآن کہتا ہے ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے وارث ہیں تو اپنے جلسوں میں جگت بازوں کو بلاتے ہو؟ سنیے گا، جگت بازوں کو بلاتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ان کو بلاتے ہو؟ عید میلاد کا میلہ ہو تو وہاں پہنچ جائے، عرس لگے تو وہاں چلے جاؤ۔ اوہ جاؤ، پوری دنیا کے اندر سید کو کسی عرس پر بلا کر دیکھو، یا سید نہیں ہوگا یا عرس نہیں ہوگا، یا سید نہیں ہوگا۔ شہیدوں کے اندر انشاءاللہ ہوں گا۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلہ۔ اور میرا استاد، میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، انہوں نے ہمیں مسلمان کیا تھا۔ کسی نے ایسے ہی بات کر دی، یہ مجھے فلانے فرقے والوں نے بلایا ہے۔ آپ نے اس کا کہا جمعے میں کل جواب دے دوں گا تمہارے سوال کا۔ جمعے میں جواب آ گئی بات، آپ نے وہی بات کہی جو میں نے کہی، ہم نے انہی سے سیکھا۔ کہا جلسہ تمہارا ہو اور عبداللہ کو بلا لو، مر جاؤ گے عبداللہ کو کبھی نہیں بلاؤ گے، کبھی نہیں بلاؤ گے۔ ہم سے لگی لپٹی نہیں ہوتی، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، ٹھیک ایک اور وہ صرف اہل حدیث ٹھیک۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، الا الضلال۔ یہ سٹیج کبھی اسماعیل سلفی کا سٹیج تھا، اسماعیل سلفی کا سٹیج رحمہ اللہ، کبھی اسماعیل سلفی کا سٹیج تھا، کبھی علامہ احسان کا سٹیج تھا۔ اسے نہیں آتا تھا فکر شہادت حسین، بے علم آدمی تھا، دنیا جو مرضی اسے کہے، تاریخ گواہ ہے، تانا دو گے کبھی بے علمی کا تانا میرے علامہ کو کوئی دے سکتا؟ آئے ہائے، کوئی دے سکتا؟ یہ جو فکریں آپ لے کر آج کھڑے ہو گئے ہیں، اہل حدیث ہو، یہ جو نئی نئی فکریں ایجاد کر لی ہیں،
کہ ایسے یہ لوگ 10 محرم کو وہ بھی ماتم کریں، 10 محرم کو تم بھی 2.5 گھنٹے دھاڑے مار کر رو. یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. حسین میرا، حسین ہمارا، ہم حسین کے، جنت کے جوانوں کا سردار. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 محرم کو بیٹھے پھی پھی رو رہے ہیں. یہ تو ہم رو آئے ہیں، پیچھے رو آئے ہیں، ہم حلیمیں کھلا کر آئے ہیں جب اللہ کی کتاب پڑھی. پھر اب میں دیکھتا ہوں اس مسلک کے اندر بھی 2.5 گھنٹے. جی اس نے بڑا رلایا، اس خطیب نے بڑا رلایا. پھر تجھ میں اور رافضی میں فرق کیا؟ فرق کیا ہے؟ حسین جب شہید ہوئے، عبداللہ ابن عمر زندہ تھے زندہ، ابن زبیر زندہ تھے، کبار صحابہ زندہ تھے. انہوں نے 10 محرم کو مکہ اور مدینہ کے اندر مجلسیں برپا کی. وہ اہل حدیثو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس مسلک کی ترجمانی کرتے ہو؟ کس مسلک کی ترجمانی کرتے ہو؟ یہ مسلک اور یہ راستہ ہمارا، بولو ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے. کوئی شہید ہو جائے پھر تو میرا پیغمبر جنگ احد والوں کے لیے روتا ہی رہتا ساری زندگی. آج فلاں شہید ہوا. اور ایک تاریخ میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی، کہا اگر یہ اس طرح منانا جائز ہوتا تو سال کے دن کم ہو جاتے اور غم کے دن بڑھ جاتے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. میں نے دیکھا جماعت کا مناظر بقیت السلف فضیلت الشیخ عبداللہ نثار حافظہ اللہ تعالی لائیں نا تشریف لائیں. میں نے دیکھا ادھر سے آ رہے تھے، مجھے شک پڑا کہ وہی آ رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نے نعرہ نہیں مارا. ہوتا کیا ہے، ادھر سے خطیب آتا ہے، ادھر سپیکر جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اس کے مداح فین، وہ نعرہ تکبیر، نعرہ فلاں اور فلاں زندہ باد. مارتے ہو کہ نہیں مارتے؟ اہل حدیثو جواب دو. مارتے. ایمانداری سے بتاؤ. میری آنکھوں کا نور عبداللہ نثار، اسماعیل عتیق میرے سر کا تاج، بے شک وہ عمر میں چھوٹا ہے مجھ سے، یہ تو مجھ سے بڑے. میں ابھی اہل حدیث نہیں ہوا تھا تو منڈی یزمان کے اندر میں ان کی تقریر سننے گیا. انہوں نے رگڑا لگایا ہم سنیوں کو اور رافضیوں کو. میں نے کہا بڑا کڑوا مولوی ہے، میں تو اہل حدیث نہیں ہوتا. واپس چلا گیا. اس وقت میں نے سنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ رب مجھے اہل حدیث بنا دے گا اور ہم پھر درجنوں جگہ نہیں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اکٹھے ہوں گے. آنکھوں کے نور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، سن لو، میں حزبیت کا قائل نہیں. جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے میرے سر کا تاج ہے، سر کا تاج ہے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، یہ بڑے ہیں علماء یا رب کا کلام بڑا ہے؟ رب کا کلام بڑا ہے. ایک عالم، میں نہیں، میں تو طالب علم شریعت کا ایک ادنا سا. ایک عالم قرآن پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے علماء آ رہے ہیں. آپ قرآن سننے کی بجائے اس کے نعرے مارتے ہیں. آپ کے دل میں قرآن کی عظمت ہے یا اس بابے کی عظمت ہے؟ سوچئے گا ذرا. اپنے ماحول کو بدلو، اپنے سٹیج کو بدلو. ہماری مسندیں یہ نہیں ہیں جس پر ہم نے اپنی مسندوں پر بٹھا دی، اور ان لوگوں کو بٹھا دیا جو اللہ کی کتاب کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ کی ترکیب نحوی تو کس نے سنانی؟ وہ کل ہم ایک جگہ پر تھے، نہیں جمعہ والے دن، ابو عمر عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تعالی، جس کی ساری زندگی بخاری پڑھتے اور پڑھاتے گزر گئی. وقت کا محدث
وہ کہنے لگے شیخ حالات، ہم نے اسی پر گفتگو کی، شیخ کیسے اصلاح کریں، ہم اپنے سٹیجوں کی کیسے حفاظت کریں، گویوں نے قبضہ کر لیا، آلو ہوتے ہیں نا ہر سبزی میں چل جاتا ہے، اوئے ہوئے یہ ہمارا سٹیج نہیں، یہ ہمارا سٹیج نہیں، یا تو کہو وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، پھر کیوں مناظرے کرتے ہو، کیوں مسجدیں الگ بناتے ہو، کیوں مولویوں کو لڑاتے ہو، کیوں عوام کو بھڑکاتے ہو، کہو سارے ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، اکٹھے زندگی گزارو، نہیں یہ ہماری مسجد، ہمارا مولوی، ہماری کتابیں، ہمارا مدرس، ہم آپ پر ہیں، پھر سن لو اور کان کھول کر سنو، اس سٹیج کی حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگے نثار صاحب، شیخ عبداللہ نثار حافظ اللہ تعالی، وہ کہنے لگے ایک جگہ مناظرہ پڑ گیا، اہل حدیثوں میں مفتی جامدہ مفتی دیوبندی نے مناظر نے کہا بسم اللہ سے شروع کریں گے، اس نے کہا جی بالکل شروع کریں، اس نے کہا بسم اللہ، اس نے کہا بتاؤ یہ با کون سی ہے، بسم اللہ کی با شیخ سمجھتے ہیں یہ کون سی ہے، حرف جر میں سے، یہ تو یہ کہیں گے، جو سامنے مناظر بیٹھا تھا اس نے کہا مجھے شرم نہیں آتی، قاعدے کے اندر نہیں پڑی تھی علی با تا سا، ان کو سٹیج دے دیے، اور میں اشتہار دیکھتا ہوں اللہ، جسے قرآن نہیں آتا اسے علامہ، علامہ، اوے سن لو، ہمارے زمانے میں ایک ہی علامہ گزرا ہے، وہ احسان الہی دہیر، یاد رکھیے گا، میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں ایک ہی علامہ گزرا ہے جو پڑھتا تھا اور اس کی لکھی ہوئی کتاب اسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی، ابن باز کو کہا رحمہ اللہ اس کتاب پر فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھو، کہا شیخ فاضل تو میں ہوا ہی نہیں، فیل ہو گیا، تو کہا اگر تم فیل ہو گئے تو اسلام میں جامعہ اسلامیہ بند کر دیں گے، وہی علامہ تھا، میں نے گجرانوالے میں بھی پرسوں کہا تھا، القابات لاحقے صاحب کی دنیا جہان کے لگا دیتے ہو، جو ایک مرتبہ عمرے پر چلا جائے اور پاکستانیوں کو خطاب کرے اسے شیخ العرب کہہ دیتے ہو، جو کل کا بچہ کھڑا ہو کر کوئی مناظرہ کر لے اسے شمس العلماء کہہ دیتے ہو، بھئی خدا را کوئی خوف کرو، قبر میں جانا کہ نہیں جانا، قبر مشرکوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، آئے ہائے، حافظ یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ، میرا مربی اور استادی شیخ العرب ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جن کو شیخ العرب لکھتے ہوئے بھی دل کو تسکین ہوتی تھی، جو بیت اللہ میں بیٹھ کر ایک دن میں ایک درس عربی میں، دوسرا سندھی میں، تیسرا اردو میں، اور آج میں دعوے سے کہتا ہوں یہ قرآن پاک ان کو دے دو اور کہو ذرا سناؤ، وہ یحییٰ نور پوری، ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی، اس نے چیلنج کیا اس جیلوی کو، کہا باقی باتیں تو بعد میں، قرآن کا ورقہ ہم نکالیں گے، پڑھ کر دکھا دو، منہ مانگا انعام دے دیں گے، اور ہے کون؟ علامہ زمانے کا، اور کس کو مسند پہ بٹھاتے ہو، کس کو بٹھاتے ہو، کس کو بٹھاتے ہو، کہ جی مشرکوں نے گالیاں بڑی دی، سید کو بلاؤ، گالیوں کا جواب، اینٹ کا جواب، پتھر سے، یہ ہمارا مسلک نہیں، مسلک نہیں، جاؤ عبداللہ نثار کا گجرانوالہ گواہ، اہل شرک نے اہل حدیثوں کو گالیاں دی، گالیاں دی، سٹیج لگا، خرچے ہوئے، دیگیں چلی، جیبیں گرم ہوئی، محاذ گرم ہو گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر یہ شباب نوجوان انہوں نے کہا تو اڈی ایسی کاٹا کسی کو، انہوں نے کہا بلاؤ فلانے کو بلاؤ، اتنی زبان ہے اس کی، سارے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ
ان کے پاس جمع ہو گئے، کل جلسہ ہوگا۔ آپ نے بھی دیکھا کام گھر میں، کہا بالکل ہوگا۔ بڑا کٹھے نوجوان، سڑکیں بھر گئی، عوام الناس کا جمع غفیر۔ اور سنو، پھر کیوں نہ کہوں، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ لگ گیا سٹیج، اور کثرت سے اہل شرک بھی آ گئے۔ آج دیکھیں گے گالیوں کا جواب۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ سٹیج پر آئے۔ ہم ان کے فرزند ہیں، آپ ان کے فرزند ہیں، یہ ہمارے مسجد پر بیٹھنے والے۔ انہوں نے کہا آپ نے کل جلسہ سنا ہے؟ وہ بھی تو پہلے ہی ڈنڈے سوٹے لے کر آئے تھے۔ کہا یہ سنا ہے؟ کہا ان سے پوچھتا ہوں جو پیچھے، ان سے پوچھتا۔ کہا سنا ہے۔ کہا آپ نے کل بھی سنا ہے، آج ہمارا بھی سن لینا، سن لینا۔ انہوں نے دو باتیں کی، اور اسی آیت پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دو باتیں کی۔ کہا کل آپ نے گالیاں سنی، میں درخواست کروں گا جلسے کے انتظامیہ سے، اور جو پیر صاحب بڑے، ان کا نام میرے ذہن سے آج نکل گیا، ان سے کہ مولویوں کو بلایا، زبان گندی کروائی، گالیاں دلوائیں، خرچہ کیا، کھانا کھلایا، کرایہ دیا، اتنی مصیبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک میراثی کو بلا کر اگر 100 روپے بھی دے دیتے، وہ اس سے زیادہ گالیاں اچھی دے دیتا۔ سورے حیران رہ گئے، اس سے اچھی گالیاں دے دیتا۔ قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، دعوت توحید دی، موقع پر جلسوں کے اندر درجنوں لوگ اہل حدیث ہو گئے۔ کبھی ہماری مسندوں کی یہ زینت ہوا کرتے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی ہے، جس نے نبی کے شہر میں جان دے دی، لیکن ہائے ہائے، رحماء بینہم، خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد میرا جد امجد علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ چار ہے یہ، اور یہی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، یہی ہماری میراث ہے۔ ہم کبھی بھی اس پر سودے بازی کر سکتے، پھر رافضیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہو گے کہ مل کر اسلام لے کر آئیں گے؟ نہیں نہیں، ہم کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ ڈال کر، جو میرے ابو بکر کا دشمن وہ میرے قرآن کا بھی دشمن، وہ میرے محمد کا بھی دشمن، وہ مسلک اہل حدیث کا بھی دشمن، ہم ہاتھ ڈالیں گے عبداللہ نثار حافظ اللہ کے ہاتھ میں، ہم ہاتھ ڈالیں گے اہل حدیث کے ہاتھ میں جتنی استطاعت۔ اور ایک سوال کروں آپ سے، اجازت ہے؟ آپ سے اجازت ہے؟ عوام سے پوچھتا ہوں، اجازت ہے؟ کل جلسہ سنا تھا اپنے یہاں کا، سنا تھا؟ فجر کی نماز میں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، با جماعت کس کس نے نماز پڑھی تھی پورے جلسے میں؟ اب گن لو ذرا، درجن بھی، درجن ہے بس۔ اور بیٹھے ہوئے کتنے ہیں؟ عظیم الشان، فقید المثال، بے مثال جلسہ، اور نمازی فجر کے دف ہے۔ تم ماتم کرنے کو دل کرتا۔ فجر کی نماز بتاؤ، فجر کی نماز فرض ہے یا یہ جلسے فرض ہیں؟ بولو۔ اور فجر کی نماز میں ہاتھ کھڑا کر کے دیکھ لو کتنے تھے، کتنے تھے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تراہم رکعا سجدا۔ ابھی ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے صداقت اور عدالت اور شجاعت اور سخاوت پر وعدے کیے، یہ چاروں بے نماز تھے، بے نماز تھے؟ سوچ لو، بے نماز تھے؟ آپ کے اس جلسے کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا، اب وعدہ کرو فجر کی نماز با جماعت پڑھو گے؟ میں نے پرسوں پھر آ جانا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ سے پوچھوں۔ ترا
رکعا سجدا. اور کوئی ایک واقعہ میرے محمد کی زندگی کا، میرے صحابہ کی زندگی کا کہ انہوں نے مسجد میں با جماعت نماز فلانی نہیں پڑھی تھی، اور ہم بچے کو کہتے ہیں تو پڑھا، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، حی علی الصلاۃ بچے کے لیے ہے اور اس بابا کے لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہیں سجدہ کرتے ہوئے. اور آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں عشاء کی؟ دیکھو کسی کے منہ میں زبان نہیں. کتنی پڑھتے ہو؟ 7. کل کا سوال کروں، ایمانداری سے بتائیے عشاء کی نماز کل کتنے لوگوں نے پڑھی تھی؟ دیکھنا ذرا پیچھے مڑ کے بھی دیکھو ہاتھ کتنے کھڑے ہوئے جلسے ہیں، دیکھ لو حالت دیکھ لو. ہاں بابیاں نے ہاتھ چکے ہوئے نے. اوئے ہوئے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. پھر وہی پہلی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، نمازی بنو، با جماعت نماز، با جماعت نماز، با جماعت. گھر میں نہیں مولوی صاحب درس دے کے 3 بجے پہنچے تھکے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں. مولوی ہے یا مدرس ہے یا مفتی ہے، مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے، اور یہ کوئی شرعی عذر نہیں جلسے میں لیٹ آیا، نہ جا جلسے کے اندر، فجر کی نماز با جماعت پڑھ، با جماعت پڑھ. انشاءاللہ جب یہ ایمان کی کیفیت ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے؟ جنت میں. جنت. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم.